آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے المغنی اور المانع پر۔ اچھا، دو ناموں پر اس لیے گفتگو کریں گے کہ المغنی جو ہے اس کا نمبر جو ہے 90 بنتا ہے 90، جی اور اس کے اوصاف اور اس سے پہلے والا جو الغنیو، ان دونوں کے اوصاف تقریباً ملتے جلتے ہیں، اچھا 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 لہذا اس پر مستقل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مستقل ضرورت جو ہے 91 پہ ہم بات کریں گے المانع۔ المانی، المغنی جو ہے یہ اس کے جو ہے وہ عدد کبیر 1100 ہے، 1100، جی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ جمالی ہے۔ اچھا الغنی الجلالی تھا اور یہ جمالی ہے۔ تو 1100 اس کے جو ہے عدد کبیر ہے، اور عدد مفرد اس کے دو ہیں المغنی کے۔ ٹھیک ہے، تو المغنی کے وہی اوصاف ہیں جو اوصاف الغنیوں کے پہلے ہم نے بیان کیے۔ البتہ ایک اور اس کے اندر بڑا زبردست وصف ہے، وہ یہ کہ جس شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے میں کمزوری ہو تو اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ جانے سے پہلے جو ہے قربت سے پہلے جو ہے 71 ٹائم اس کا ورد کرے، یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لے، تو انشاءاللہ زبردست امساک اور قوت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ باقی اوصاف اس کی وہی ہیں جو الغنیوں کے ہیں۔ اور اس کے بعد نام ہے المانع، جی یہ 91۔ المانع کا معنی منع کرنے والا، روکنے والا۔ جی المغنی کا معنی تھا غنی کر دینے والا۔ الغنیوں کا معنی تھا ارسال، خود غنی، اپنی ذات میں غنی، اور مغنی کا معنی دوسروں کو غنی کر دینے والا، بے پرواہ کر دینے والا۔ المانع کا معنی روکنے والا، منع کرنے والا۔ اور یہ جو نام ہے یہ جلالی ہے اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ اس کے جو ہے عدد کبیر 161 ہے، 161، اور اس کا جو عدد مفرد 8 ہے، جی 8۔ تو اس میں بھی بڑی زبردست تاثیر ہے المانع میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ معنی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس معنی میں کہ اس نے روک رکھا ہے آسمان کو زمین پہ گرنے سے، اس سے روک رکھا ہے ستاروں کو آپس میں ٹکرانے سے، سبحان اللہ، اس سے روک رکھا ہے سورج کو چاند سے ٹکرانے، چاند کو سورج سے ٹکرانے سے۔ تو گویا ہے کہ یہ اس کی شان ہے۔ ایک آدمی چلتا کھڑا ہے تو اس نے روک رکھا اس کو نیچے گرنے سے، ہے۔ تو گویا کہ یہ کمالات اس کے اندر ہے، یہ المانیوں میں۔ تو گویا کہ توحید کا شاکار ہے یہ نام، پوری وحدت انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ان سب کو تھام رکھا، جو روک رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے۔ گویا کہ مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر بننے سے روک رکھا ہے، اور گیہوں کو جو ہے گویا کہ جو بننے سے روک رکھا ہے، کیلے کو سیب بننے سے روک رکھا ہے، سیب کو انار بننے سے روک رکھا ہے، کیونکہ ایک جیسی مٹی، ایک جیسی زمین، ایک جیسی آب و ہوا، ایک جیسی کھاد، اور جب ڈالتے ہیں تو ہر درخت الگ الگ رنگ و روپ سے نکلتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک کو دوسرے میں مکس ہونے سے روکنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک کو دوسرے کے اوپر مکس ہونے سے روک رکھا ہے۔ ایسی باریک بیچ میں ایک ایسی دیوار حائل قائم کر رکھی ہے، وہ پانی آپس میں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے، اگر ملتے بھی ہیں تو پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بیچ میں وہ باریک۔ تو یہ جو روک رکھا ہے یہ المانیوں نے روک رکھا ہے، تو یہ وہ ذات ہے۔ تو اس میں بڑی زبردست تاثیریں ہیں۔ سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے، میاں ناراض ہے یا بیوی ناراض ہے، تو جس کو مقصود ہے کہ بیوی اگر ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ بیوی راضی ہو جائے، تو اپنے بستر پر بیٹھ کر جب وہ 21 دفعہ روز پڑھا کرے، یا مانیو یا مانیو یا مانیو، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، بستر بھی یوں پھونک دے، بس انشاءاللہ اس کی بیوی راضی ہو جائے گی۔ یا شوہر ناراض ہے تو بیوی عمل کرے، تو 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، لیکن یہ کہ 8 دن کے اندر ہی ہے وہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ کسی کی دلی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، اور وہ بہت بیچارہ کوشش کر رہا ہے، ہر طرح کے ظاہری اسباب مہیا کر دیے، لیکن وہ دلی مراد اس کی بر نہیں آتی تو پریشان رہتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اپنے نام کے عدد نکال لے، یا خود اس کے اپنے جو عدد ہیں اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے، تو اس کا جو ورد کرے، کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لے، یا کوئی ایسا فرصت کا وقت، پھر روزانہ ایک ہی وقت میں اس نے یہ ورد کرنا ہے، اور یا مانیو یا مانیو یا مانیو پڑے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف شامل کر لے، اور 71 ڈیز کی نیت سے کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے
وہ اس کی جو ہے وہ جو بھی مراد ہے پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ اس میں خوبی. ایک خوبی اس میں ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا تبادلہ ہو جائے اس شہر سے دوسرے شہر میں، یا ایک کمپنی کے اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ ہو جائے، تو تبادلہ کرنے کے لیے جو ہے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ جو ہے وہ جو بھی باس ہے، جو صاحب اختیار ہے، اس کا نام لے کے اس کے نام کی عدد نکال کے اب اس کو پڑھنا شروع کر دے، یا مانیو، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 21 دن کرے گا، 21 ڈیز. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مطلوبہ جو بھی اس کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہوگا اس میں اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا. اور پھر اس میں یہ بھی تاثیر ہے کہ اگر اس نے تبادلہ ٹرانسفر روکنا ہے کہ اس کا جو کر رہے ہیں جی فلاں کمپنی یا فلاں شہر میں آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اب یہ جانا نہیں چاہتا کہ یہاں میں فیملی سیٹ ہے، میں سیٹل ہوں، یار یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، تو روکنے کے لیے بھی اس میں تاثیر ہے. تو گویا کہ یہ اس کے لیے اس کا طریقہ ہے کہ جو صاحب اختیار کہ جس کے اختیار ہے روکنے کا، اس افسر کا نام لے کے عدد نکال لے، اور اگر اس کا نام پتہ نہیں یا ممکن نہیں تو پھر اپنے نام کی عدد جو ہے لے کے 3 سے ملٹیپلائی کرے اور یا مانیوں کا ورد کرے. اول آخر جو ہے وہ 41 ٹائم درود شریف پڑھنا ہے. کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ لے تو اس کے بعد دعا کرے اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرے. انشاءاللہ جہاں بھی تبادلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ رک جائے گا، اس کا تو بچ جائے گا اس سے. یہ اس کو خوبی ہے. اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور روز بروز اس کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کوئی دوا اثر نہیں کر رہی، طبیبوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کے بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ جو ہے نا 101 دفعہ یا مانیوں کا ورد کرے اور نیت یہ کرے گا کہ یا اللہ یہ جو مرض اس کا مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، بیماری بڑھتی جائے، اس کو روک دے. کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ کوئی منع نہیں کرنے والا جب اللہ جس کو دینا چاہے، ولا معطی لما منعتا، اور کوئی دینے والا نہیں ہے جس سے اللہ روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی دولت مندی کی دولت جو ہے وہ اس کے اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آتی. تو گویا کہ اللہ کی شان یہ ہے. تو یہ ہاتھ رکھ کے وہ 101 دفعہ پڑھے اور پڑھ کے اس پہ دم کر دے تو مرض مزید بڑھنے سے رک جائے گا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت کی طرف لے آئے گا. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے. مریض خود بھی کر سکتا، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ 101 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے اور نیت یہ کرے کہ یا اللہ یہ جو بیماری ہے یہ اس کو آپ روک لیجئے، تو اللہ اس کی بیماری سلب کر کے اس کو صحت اور شفا دے دیتے ہیں. یہ اس میں خوبی ہے. ایک اس میں خوبی ہے کہ 2 آدمیوں میں، 2 فریقین میں، 2 خاندانوں میں جھگڑا ہے، کرنا چاہتی ہے، آپ چاہتی یہ آپس میں صلح ہو جائے، یا 2 فیملیوں میں بنتی نہیں، ایک خاتون ہے اس کی میکے اور سسرال میں نہیں بنتی، میاں بیوی ہیں لیکن ان کی نہیں بنتی، اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ ان میں سے جو بندہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اگر پتہ ہے کہ سسرال میں یا میکے میں، اس بندے کا نام لے کہ اس کا عدد نکال لیں. اگر یہ پاسبل نہیں تو پڑھنے والا جو ہے وہ خود اپنے نام کی عدد نکال لے اور اپنے نام کی عدد کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے یہ کسی بھی ایسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر لے کہ جو دونوں خاندانوں میں کھلائے جا سکے. پانی پہ دم کر لیا، یا کوئی کھانا بنایا اس پہ دم کر لیا، یا کسی دعوت میں اکٹھا کیا ہے تو وہاں دم کر کے ان کو دے دیا. اس سے کیا ہوگا کہ دونوں خاندان جو آپس میں انشاءاللہ مل جائیں گے. اگر 2 فریقین کی لڑائی ہے مل جائیں گے، 2 افراد کا جھگڑا ہے وہ آپس میں ان کو صلح صفائی ہو جائے گی. اور یہ 21 دن کرنا ہے یہ عمل، اور روزانہ کرنا ضروری نہیں، موقع بموقع جب بھی کوئی فنکشن ہوا، موقع ہوا، پڑھ کے دم کر دیا، ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ہوگا کہ 21 ٹائمز اس کی پوری ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ آپس میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ مانیو ایک ایسی چیز ہے. اب ایک تاثیر اس کی ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے نکلا ہے اور وہ کام اس کو امید یہ ہے کہ کام ہوگا نہیں، ہوتا نظر نہیں آ رہا، مایوسی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فارمیلٹی کے لیے نکلنا ہے. تو یہ پڑھتا ہوا نکلے اور سارے راستے پڑھتا رہے. وہاں کام جا کرنے گیا، وہاں بھی بیٹھا انتظار کرنا پڑے تو پڑھتا رہے مسلسل، انشاءاللہ وہ کام جو ہے وہ امید بھر آئے گی، کام ہو جائے گا.